نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ زمر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 39ویں سورت ہے۔ اللہ مالک نے سورۃ زمر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی تھی۔ اس سورت کی 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع جو ہے اللہ کی توحید، اور اس میں گناہگار انسانوں کے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے۔ اور ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے شرک کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سورۃ زمر کا ہی غور کے ساتھ پڑھ لے اور اس کے اندر تھوڑا سا فہم اور سوچنے کی قوت ہے، اگر اللہ نے اس کے دل پہ مہر نہیں لگا دی تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے اہم چیز اللہ کی وحدانیت کی پہچان ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے بدترین عمل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت اپنی اس پاک کلام کی حقانیت کے متعلق یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تنزیل الکتاب، اتاری گئی ہے یہ کتاب من اللہ، اللہ کی طرف۔ یہ کیوں کہا؟ مشرکین مکہ جو ہیں یہ نعوذ باللہ الزام لگاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود گھڑا ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ آپ کو کوئی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ نبی کریم کے دائیں ہاتھ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کچھ نہیں لکھا تھا، حتیٰ کہ ہم سائن دستخط کرتے ہیں، نبی کریم نے کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے دستخط بھی نہیں فرمائے تھے، اور نہ ہی آپ کوئی لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے۔ اس کے باوجود اتنی عظیم الشان کتاب جب لوگوں کے سامنے رکھی تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک شخصیت وہ جو نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، وہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کا جواب کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن جب ذہن کے اندر ضد ہو، کفر نے پردہ ڈالا ہو تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، انسان بات کو سمجھنے کے بجائے الٹا الزام تراشی پہ اتر آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حق بات کو سننے کے بعد کوئی حق الزام تراشی کرتا ہے تو وہ دنیا کا کمینہ ترین آدمی ہے۔ تو حق کیا ہے؟ وہ کسی انسان کی بات کا نام نہیں ہے،
حق اللہ کی کلام کا نام ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ، یہ نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ رب العزت کوئی معمولی حیثیت کے مالک نہیں ہے، بلکہ العزیز، اللہ مالک وہ ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے۔ پوری کائنات بھی مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم آخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے جتنے لوگ پیدا ہو کے مر چکے سب آ جائیں، آئندہ جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور آج جو موجود ہیں سب مل جائیں، اور سب کے سب کو اتنی طاقت دے دی جائے جتنا دنیا میں سب سے طاقتور کوئی انسان تھا، اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے اگر اللہ کو تکلیف دینا چاہیں تو لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسے کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں بارش ہوئی، بہت سے لوگ سیر و تفریح کے لیے سکردو گئے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم تھا کہ پہاڑوں پہ سلائیڈنگ ہوئی، سارے راستے بند ہو گئے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر آ سکے، کتنے دن لگ جائیں گے اسے صاف کرتے ہوئے، لیکن اللہ کے ایک حکم سے سب کچھ ہو گیا۔ تو العزیز اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے، اس پہ کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ الحکیم، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی انسان کتنا ہی دانا عقل مند کیوں نہ ہو، اس سے زندگی میں کئی دفعہ ایسی بے وقوفیاں ہوتی ہیں کہ دوسرا انسان دنگ رہ جاتا ہے، یار سمجھدار آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے بات کیا کی۔ لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے الحکیم، جس کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی حکم پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اس میں یہ نقص ہے۔ جو نہیں مانتے وہ اس لیے نہیں انکار کرتے کہ اس میں حکمت نہیں ہے، وہ تو ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے میرے پاک پیغمبر، یہ اس کتاب پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے حق کے ساتھ۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی کوئی بھی کتاب 100 سال سے آگے نہیں جاتی، جو بہت اچھی کتاب ہو 100 سال کے بعد، بلکہ کوئی 20 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، آپ دیکھیں ہم تاریخ کی بعض کتابیں پڑھا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ پوری ترتیب کے ساتھ بعض رائٹرز نے لکھی ہوئی تھی جو ہم بچپن میں پڑھتے رہے، لیکن آج کسی لائبریری میں ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن 1443 گزر رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے اگلے مہینے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے نہ قرآن بدلا ہے، نہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بدلی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کائنات میں اپنے لفظوں کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہیں، قیامت قائم ہو جائے گی یہ موجود رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں زبانیں بدل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں
انجیل آرامی زبان میں اتری. آج دنیا میں آرامی زبان کو جاننے والا ہی کوئی نہیں. جو پرانی اناجیل ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ہے، لیکن یونانی زبان کو بھی سمجھنے والے لوگ 10% بھی عیسائیوں میں نہیں ہیں، 5% بھی نہیں ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کے خطے میں ہر جگہ میں کوئی عربی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، بہت سے بچے اس قرآن کو اپنے سینوں میں اٹھائے پھر رہے ہیں. اور ہر انسان وہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ، اس کتاب حمید کو، اس کتاب حق کو وہ پڑھ کے ایک لذت محسوس کرتا ہے. وہ اس کتاب کو اپنی دکھوں کا مداوا سمجھتا ہے، اور حقیقتاً ہے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تو یہ دعا جس کے آخری کلمات یہ ہیں، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے. وشفاء صدورنا، میرے سینے کے لیے باعث شفا بنا دے. وجلاء احزاننا، میرے غموں کا مداوا بنا دے. وذهاب غمومنا وہمومنا، میرے غم اور مصیبتوں کو اس قرآن کی وجہ سے ٹال دے. اور اللہ ٹال دیتے ہیں. تو اللہ مالک فرما رہے ہیں اس کتاب کی قدر کرو. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف، الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ. اس لیے اسے پڑھو اور فاعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، مخلصا، خالص ہو کر. عبادت جو کرتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہے. پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے. لوگوں نے عرض کیا وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اچانک دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس لیے اپنی نماز کو لمبا کر لیتا ہے کہ یہ سمجھے یہ بڑا نیک آدمی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا ہے. تو صرف انسان کی یہ نیت ہی بدل جائے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، دکھا لوگوں کو رہا ہے، تو یہ عبادت بجائے اس بات کے کہ اس کو کوئی فائدہ دے، بلکہ یہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. تو فرمایا یہ کتاب حق کے ساتھ میں نے نازل کی ہے، اس لیے فاعبد اللہ مخلصا، عبادت کرنا تو خالص اللہ کے لیے. اور دوسرا لہ الدین، دین صرف اللہ کا ہے، کسی مولوی کے لکھے ہوئے کی بات نہیں ہے، کسی پیر امام کے پیچھے لگنے کی بات نہیں ہے، کسی شیخ مشائخ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا. اور یہ دین کیسا ہے اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ آیات میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ خالص کر لے. ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے یا دنیا کی طلب اور چاہت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو سب کچھ مل جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.